الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. رواه أبو داود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله 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 يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله العظيم وبحمده. فقیر آپ کو یہ راز بتائے گا کہ یزیدی لوگوں نے امام پاک کو کیوں شہید کیا. انہوں نے خط لکھا، انہوں نے امام پاک کو بلایا، انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور جانی مالی خدمت کریں گے. انہوں نے وعدہ کیا اور انہوں نے خط لکھا، انہوں نے بلایا، پھر انہوں نے مارا. کیا راز ہے یہ؟ کیا ہے یہ انسان کے اندر یہ کون سی صفت ہے کہ یہ انسان اتنا بگڑ جاتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ. اس صفت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی کر دیا. حضور نے پہلے سے ہی سمجھا دیا کہ انسان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے. جاننا چاہیے کہ اگر انسان کو کسی چیز سے محبت لگ جائے، بس دل اس کا عاشق ہو جائے، پھر اس کو وہ محبوب نظر آتا ہے، محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. بس وہ کہتا ہے جو کچھ ہے محبوب ہے. مروں تو مروں، مروں تو مروں، لیکن محبوب کو ملوں. یہ اس کی پھر کیفیت. محبت ایسی چیز ہے نہیں. جب محبت آتی ہے پھر وہ نہ ابا کی بات سنے گا، نہ امی کی بات سنے گا، نہ بھائی کی بات سنے گا، نہ رشتہ داروں کی بات سنے گا، نہ استاد کی بات سنے گا، نہ بڑے کی بات سنے گا. کہے گا مروں تو مروں، یار سے ملوں. سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہو؟ یہ ہے محبت. جس سے محبت لگے، جس سے. اگر دنیا کی محبت لگ جائے، کچھ لوگ دنیا کے عاشق بن جاتے ہیں. بادشاہی کی محبت لگ جائے، وزیری کی محبت آ جائے، دولت کی محبت آ جائے، جس چیز کی محبت آ جائے، دولت کی محبت آ گئی، پھر کہے گا ہر وقت پیسہ 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 پیسہ.
مروں تو مروں مگر پیسہ لے لوں، یہ اس کا پھر دماغ۔ چور چوری کے پیچھے، محبت جب آتی ہے پیسے کے پیچھے پھرتا ہے، کہتا ہے تو مروں مگر پیسہ حاصل کروں، یہ ہے محبت۔ یزیدی لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت آئی، یزید دولت کا عاشق بنا، یزیدی دولت کے عاشق بنے، دنیا کی محبت میں سرشار ہوئے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئے، دنیا کے دیوانے بنے، دنیا کے مستانے بنے، باقی پوری دنیا سے نابینا، اندھا اور بہرا بن گئے۔ بس امام پاک کو نہیں دیکھتے، حضرت علی کو نہیں دیکھتے، سیدۃ اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا کو نہیں دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے کو نہیں دیکھتے، دین کو نہیں دیکھتے، جنت کو نہیں دیکھتے، بالکل نابینا ہو گئے، غیر سے اندھے ہو گئے، نصیحت سے بہرے ہو گئے، تعلیم سے کان اس کے بوڑے ہو گئے، بس دنیا ملے دنیا ملے، دولت آئے دولت آئے، یہ ہے مرض۔ وہی انسان ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نبی کا امتی بھی کہلاتے ہیں، اور پھر نبی کے جسم کے ٹکڑے کو شہید بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ العظیم حبک الشیء، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی سی حدیث ہے اور بہت پیاری حدیث ہے۔ حبک الشیء یعمی ویسم، تیری کسی بھی چیز سے محبت کرنا، شیء کو عام کر دے، کسی بھی چیز کی محبت دل میں آ جائے، پھر محبوب کے سوا ہر چیز سے، محبوب کے سوا ہر چیز سے بہرا ہوگا، ہر چیز سے نابینا ہوگا، کسی کا نہیں سنے گا، کسی کو نہیں دیکھے گا، ہر وقت یہی چاہے گا محبوب مجھے مل جائے۔ پھر دنیا کی محبت آئے یا دین کی محبت آئے، پھر جس کا نصیب۔ یزیدیوں کو دنیا کی محبت آ گئی، نعوذ باللہ، امام پاک کے مخالف ہو گئے، امام پاک کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں غیر کی محبت سے بچائے، دنیا وما فیہا کی محبت سے بچائے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت دے، اپنے پیغمبر کی محبت دے، امام پاکوں کی محبت دے، اللہ والوں کی محبت دے، باقی دنیا اور دنیا والوں کی محبت سے حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اسی کی مثل ایک اور حدیث ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا ہونا یہ تو اللہ کی نعمت ہے، دنیا تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن دنیا کی محبت، دنیا جیب میں ہو نا، دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو، دنیا آپ کے صندوق میں ہو، دنیا آپ کے گھر میں ہو، دنیا آپ کے دل میں نہ ہو۔ جب دنیا دل میں آئے گی تو پھر نماز سے محروم ہو جائے گا، مسجد سے دور ہوگا، زکوٰۃ سے محروم ہوگا، خیرات سے محروم ہوگا، غریبوں کی خدمت سے محروم ہوگا، اللہ والوں کی خدمت سے، مسجد والوں کی خدمت سے، جہاد کی خدمت سے، نیکوں کی خدمت سے محروم ہوگا۔ محبت جو آ گئی، دنیا کی محبت جو آ گئی،
دنیا اس کے جیب میں ہے دل میں نہیں، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، خیرات بھی کرے گا، غریبوں کی مدد بھی کرے گا، اسلام کی خدمت بھی کرے گا، جہاں ضرورت پڑے وہاں استعمال کرے گا۔ محبت جو نہیں، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، گناہ کی بنیاد ہے، جڑ ہے، جڑ۔ دنیا کی محبت آئی پھر گناہ شروع، یہ مقصد۔ دنیا کی محبت آئی پھر گناہ شروع، جھوٹ بھی شروع ہوگا، غیبت بھی شروع ہوگی، حرام کھانا بھی شروع ہوگا، دھوکہ بازی بھی شروع ہو جائے گی، چوری بھی شروع ہو جائے گی، بھائی سے لڑنا بھی شروع ہوگا، ابا سے لڑنا بھی شروع ہوگا، بیوی کو دکھانا بھی شروع ہوگا، لوگوں کو ستانا بھی شروع ہوگا۔ یہ سب گناہ ہیں، اس کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ پھر نشہ بھی شروع ہو جائے گا، پھر زنا بھی شروع ہو جائے گی۔ بڑے بڑے گناہ سب کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ کوئی نصیب والا بچے دی دنیا کی محبت سے۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کا درس سنتے ہیں، حضور کی زندگی مبارک سنتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، صالحین کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، اللہ کی محبت آ جائے۔ یہی مقصد ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں کہ یہ مرض نہیں، اندر کا مرض، اندر کی بیماری نکل جائے، اندر کی نورانیت آ جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، اللہ کی محبت آ جائے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے۔ میرے پاس یہاں ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے، مجھے کہا حضرت کئی سال ہوئے میں آپ کے ماہانہ اجتماع میں حاضر ہوتا ہوں۔ ایک دن اپنے آپ سے پوچھا کہ آپ کراچی سے تکلیف کر کے ایک ڈرائیور بھی آپ لیتے ہیں، پھر پیٹرول بھی بھرتے ہیں، پھر وقت بھی نکالتے ہیں، کبھی طبیعت کیسی کبھی طبیعت، پھر بھی آپ ماہانہ اجتماع میں آتے ہیں، آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ آپ جو یہاں ماہانہ اجتماع میں آتے ہیں، فائدہ آپ کو کیا ہوا؟ مجھے سنایا کہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، وہ ڈاکٹر کہتا ہے، میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ بتا کہ تجھے فائدہ کیا ہوا؟ سائیں میں نے جب اپنے آپ سے پوچھا تو اندر سے جواب آیا کہ 3 فائدے مجھے ہو گئے ہیں۔ وہ اپنا قصہ سنا رہا تھا مجھے 3 فائدے ہو گئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کون سے فائدے بتا، میں بھی تو خوش ہو جاؤں، پتہ چلے آپ کو فائدہ ہو گیا ہے۔ سائیں پہلی بات یہ ہے، پہلے میں نماز میں سستی کرتا تھا، کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، مگر آپ کے پاس آنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نماز مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ یہ آپ کے پاس آنے کا نتیجہ ہے۔ یہ شکر الحمدللہ کہ ایک نیک بندے کے پاس آنے جانے کے نتیجے نماز کی ثابت قدمی تو ملی، نماز کی پختگی عطا ہو گئی، شکر ہے خدا کا۔ سائیں دوسری بات یہ ہے کہ پہلے مجھے دل میں بار بار پیسے اکٹھے کرنے کا شوق رہتا تھا، دنیا کی محبت رہتی تھی، ہر وقت یہ خیال ہوتا تھا پیسہ بڑے پیسہ، دماغ سارا پیسے کی طرف رہتا تھا، جس کو میں کہوں دنیا کا حرص رہتا تھا، دنیا کی محبت رہتی تھی، بس دنیا کی محبت میں سرشار و گرفتار تھا، مگر آپ کی صحبت میں آنے کے بعد دنیا کی محبت دل سے نکل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا الحمدللہ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن برکت، صالحین کی زندگی کے جو تذکرے ہم کرتے ہیں ان کی یہ برکت ہے۔
تیسرا فائدہ میرا یہ ہے کہ پہلے آخرت مجھے یاد نہ آتی تھی، اللہ کی طرف خیال نہیں جاتا تھا، آخرت یاد نہیں آتی تھی۔ اب ہر وقت اس فکر میں ہوں کہ آخرت میری سنور جائے، میری آخرت ٹھیک ہو جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ مجھے نماز بھی مل گئی ہے، مجھے دنیا کی محبت اندر سے نکل گئی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی ہے، اللہ کی محبت آ گئی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، فقیر لوگوں کی صحبت میں آنے کا نتیجہ بہترین نکلا۔ دیکھا آپ نے کہ اس نے کہا کہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکل گیا، یہ بات سمجھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ میں گناہ نہیں کرتا، تیرے اندر دنیا کی محبت ہے تو پھر سب گناہ تیرے اندر ہیں۔ الحمدللہ محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، جو میرے مالک کی مرضی میں ہوں اس پر راضی، مجھے کسی چیز کا غم نہیں، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں۔ اللہ نے جتنا دیا الحمدللہ، جتنا دیا الشکر للہ، مجھے پیسے کے بارے میں چنتا نہیں، مجھے فکر نہیں، مجھے غم نہیں، جو مالک کی مرضی میں ہوں اس پر راضی۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندے کی صفت۔ تجھے غم کس چیز کا؟ غم کا کیا فائدہ؟ محنت تو آپ کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تجھے غیر کا محتاج نہیں بنائے گا، تیرا ایک بالش پیٹ خالی نہیں ہوگا۔ امام حسین کو شہید نہ کر، امام حسین کے پیچھے نہ بھاگ۔ ابن زیاد نے اعلان دیا کہ فوج میں بھرتی کی ضرورت ہے۔ 1 مہینے کا پہلے 10,000 تھا، ابھی 1 مہینے کا 20,000 تنخواہ ہے۔ جب تنخواہ ڈبل، پھر حکومت کی سپورٹ، پھر اوپر سے اعلان، سب تیار ہو گئے فوج میں شامل ہونے کے لیے۔ پہلے تو پھر پریکٹس، ورزش، پھر بھاگنا، پھر امتحان لینا، پھر فوج میں داخل کرنا، ابھی کچھ بھی نہیں، بس آؤ۔ ہاں صحیح، اعلان ہوا اور پیسہ مل رہا ہے، پیسہ بھی ڈبل مل رہا ہے، سب فوج میں داخل ہو گئے۔ جنہوں نے امام پاک کو خط لکھا تھا وہ بھی فوج میں داخل ہو گئے۔ پورا لشکر تیار ہوا اور ابن سعد اس کا سپہ سالار بن گیا۔ ابن سعد کو یہ اعلان ملا کہ اگر آپ جیت گئے تو رے کا پورا علاقہ، ایک علاقہ جس کا نام ہے رے، یہ پورا علاقہ آپ کو انعام میں دیا جائے گا۔ بس آپ کامیاب جیت جائیں، امام حسین کو نعوذ باللہ شہید کریں، اس کا سر کوفے پہنچا دیں۔ آپ نے یہ کام سرانجام دیا، پورا علاقہ آپ کو انعام ملے گا، باقی یہ پورے لشکر کو ڈبل ہم تنخواہ دیں گے۔ ہاں پیسہ جو سامنے ہے تب کون رکے؟ پیسہ پھینکو تماشا دیکھو، کہتے پیسہ پھینکو تماشا دیکھو۔ ہاں جی، وہ نمازی وہ بھی بے نماز بن جائے، اللہ کا بندہ نمازی بے نماز۔ امام حسین رضی اللہ تعالی جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی لوگوں کے بادشاہ ہیں، جنت میں جانے والوں کے یہ بڑے ہیں، یہ جنتی آدمی ہیں۔ جو جنت کے سردار کو قتل کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ ان کو علم ہے، ان کو خبر ہے، اس بات کی واقفیت ہے کہ امام حسین جنتی ہیں، امام حسین جنتیوں کے سردار ہیں، جنتیوں کے بادشاہ ہیں۔ جو جنتیوں کے بادشاہ کا دشمن ہوگا تو وہ دوزخوں کا سردار ہوگا، جانتا بھی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضور سرتاپا نور حبیب رب غفور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین کو گلے لگاتے تھے، گلے لگانے کے بعد اپنا ہونٹ مبارک حسین کے ہونٹ پر رکھتے تھے۔ امام حسین کے چپ مبارک ہونٹ مبارکوں کو
بوسہ دیتے تھے اور چوستے تھے اور اندر کی راحت حاصل کرتے تھے، حسین سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ پیار محبت کا درجہ یہ تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ محبت میں آپ اپنا ہونٹ حسین کے ہونٹ پر رکھتے تھے، ہونٹ رکھ کر اس کو چومتے تھے، پھر اس کو چوستے تھے، پیار کرتے تھے۔ جس کے ہونٹ کو سید المرسلین اپنا ہونٹ ملائیں، اس کے مقام کا کیا کہنا۔ اے دنیا کا حریص، اے دنیا کا لالچی، اے دنیا کا محبت والا، دنیا کی محبت نے تجھے اتنا اندھا کیا، اتنا تجھے جاہل بنایا، اتنا تجھے بے سمجھ بنایا، اتنا تجھے احمق بنایا، اتنا بے عقل بنایا، اتنا پاگل بنایا کہ رسول اللہ کے محبوب کو تو قتل کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین دونوں کو سونگھتے تھے۔ جو محبت ہو نا زیادہ، پھر آدمی ناک یہ رخسار پر رکھ کر پھر سونگتا ہے، ایسے کھینچتا ہے، اس کو سونگنا۔ آدمی گلاب کا گل ناک پر رکھ کر پھر سونگتا ہے، سونگنے سے اس کے دل کو قرار ملتا ہے، اس کے دماغ کو خوشی ملتی ہے، تازگی ملتی ہے۔ اچھی چیز، محبوب چیز کو سونگنے سے مزہ آتا ہے۔ رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو سونگھتے تھے۔ روایت کے لفظ ہیں ہما ریحانی من الدنیا، حسن حسین یہ دونوں میرے دنیا کے خوشبو ہیں، یہ دونوں میرے لیے نازبو ہیں، میں ان کو سونگتا ہوں، ان کے سونگنے سے مزہ لیتا ہوں، سونگنے سے دل میں خوشی پاتا ہوں۔ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونگھیں، اصل بات یہ ہے کہ حسن و حسین کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ان کے دل میں نورانیت ہے، ان کے دل میں وسعت ہے، نیک صفت ہے، اچھی خصلت ہے، بہترین عادت ہے۔ یہ اچھی صفتیں خوشبو ہیں۔ صبر ایک خوشبو ہے، تواضع خوشبو ہے، سخاوت والی صفت خوشبو ہے، خلوص خوشبو ہے، توکل خوشبو ہے، تسلیم خوشبو ہے، تفویض خوشبو ہے، رضا بر قدر خوشبو ہے۔ اچھی اچھی ساری صفتیں خوشبو ہیں۔ یہ امام پاک اچھی صفتوں سے متصف ہیں تو ان کے اندر خوشبو موجود ہے۔ اللہ کے نبی ان صفتوں کو سمجھتے ہیں، ان صفتوں کی خوشبو کو ادراک کرتے ہیں، اس لیے امام پاک کو چومتے ہیں، امام پاک کو سونگھتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ خوشبودار جوان یہی ہیں، جنتی لوگ یہی ہیں، اچھی صفتوں والے یہی ہیں، ولایت کے حقدار یہی ہیں، اللہ کے محبوب بننے کے قابل لوگ یہی ہیں، سونگھنے کے مستحق لوگ یہی ہیں۔ اگر آپ سونگھنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سونگھا کریں۔ نبی کریم ان کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، ان کو سونگتے ہیں، اور دنیا کا لالچی، دنیا کا محب، دنیا کا حریص نعوذ باللہ ان کو قتل کرتا ہے۔ میں آپ کو یہی سبق دیتا ہوں، قصہ بھی کچھ سنا رہا ہوں اور آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالیں گے کہ یہ دنیا کی محبت یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، اور دنیا کی محبت ایسی ہے جس سے محبت لگی پھر سب سے اندھا پیر کا بھی دشمن ہوگا۔ ایک عالم ولی اللہ، عالم پرہیزگار، یہ ہوتے ہیں ولی اللہ۔ عالم پرہیزگار، عالم بھی ہے اور پرہیزگار بھی ہے، یہ ہوتے ہیں ولی اللہ۔ اس ولی اللہ کا بھی دشمن بنایا گیا دنیا کی محبت۔ جب دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی، پیر کو
جیل میں ڈال دے گا، مقدمہ کرے گا، پیر پر کیس کرے گا، جا کر پیر کے خلاف باتیں کرے گا، وہی تیرا پیر تھا، اس کو آپ عالم پرہیزگار سمجھتے ہیں، اس سے آپ نے علم بھی حاصل کیا، اس سے آپ نے درس لیا، اس سے دین سیکھا، اس سے داڑھی حاصل کی، اس سے نماز سیکھی، اس سے پگڑی آپ کو ملی، اس کی صحبت میں آپ کو مسواک ملی، اس کی صحبت میں آپ کو پوری اچھی زندگی ملی، لیکن جب دنیا کی محبت آئی تو پیر پر مقدمہ کرے گا۔ محبت اندھا جو ہوا، اب دنیا کی محبت، دنیا کا بینا غیر دنیا سے نہ بینا، تو پیر سے نہ بینا ہوگا، نہیں سمجھے گا کہ میرا پیر ہے، اسے دماغ میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا نہ ابا کو جانے گا، نہ امی کو جانے گا، نہ استاد کو جانے گا، نہ پیر کو جانے گا۔ اللہ سبحانہ، یہ آپ کے لیے دلیل ہے، یہ یزید اور امام پاک کا واقعہ آپ کے لیے سبق ہے۔ یہ ایک طرف ہے، درس کا ایک طرف ہے دنیا کی محبت، پھر کبھی اللہ کی بھی محبت آتی ہے۔ اگر اللہ عز و جل کی محبت آ جائے پھر اللہ کے سوا ہر چیز سے نابینا ہوگا، اس کے دل میں پھر اللہ ہی اللہ۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، اسلام کی محبت آ گئی، قرآن مجید کی محبت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، امام پاک کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی۔ اب پوری دنیا سے نابینا، یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں جو شہید ہو جاؤں گا لوگ ہنسیں گے، نہیں، ہنسنا یاد نہیں، لوگ یاد نہیں، یہ نہیں سوچتا کہ بچوں کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتے کہ میری بیوی کا کیا ہوگا، نہیں سوچتے کہ میرے بعد اہل و عیال کا کیا ہوگا۔ اگر میں کربلا کے میدان میں ڈٹ جاتا ہوں تو یہ میرے بچے بھی شہید ہو جائیں گے، بھائی شہید ہو جائیں گے، بھتیجے شہید ہو جائیں گے، بیٹے شہید ہو جائیں گے، بھانجے شہید ہو جائیں گے، اہل بیت کے تقریباً 20 آدمی شہید ہو جائیں گے، پورا خاندان اس میدان میں شہید ہوگا۔ بالکل اللہ کی محبت میں اتنا فانی ہے کہ غیر سے نابینا، کسی کو دیکھتے ہی نہیں۔ بیٹا شہید ہو جائے الحمدللہ، یہ دماغ میں نہیں آ رہا کہ بیٹا شہید ہو رہا ہے، بیٹا شہید قربان کا آسان کام تو نہیں، وہ بھی اپنے آنکھوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی سب شہید ہو گئے، بھائی کے بچے بھی شہید ہو گئے، امام حسن بھائی اس کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، چچا زاد بھائی بھی شہید ہو گئے، بہن کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، سب آنکھوں کے سامنے۔ کتنی برداشت ہے، محبت جو آ گئی اللہ کی۔ حبک الشیء یعمی ویسم، کسی بھی چیز کی جب محبت آ جائے تو وہ غیر سے نابینا ہوگا۔ اب کسی کا وہ نہیں سنتا، کسی غیر کو نہیں دیکھتا، کہتے ہیں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بے پرواہ بن جاتا ہے، بے نیاز بن جاتا ہے، بس یہی چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے، یہی چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، یہی چاہتا ہے رسول اللہ راضی ہو جائے، مجھے کسی کی کچھ پرواہ نہیں، بچہ جائے بھی الحمدللہ، رشتہ دار جائیں الحمدللہ، سارے دوست جائیں الحمدللہ، بالکل پرواہ نہیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی محبت کا حق ادا کیا اور یزیدیوں نے دنیا کی محبت کا حق ادا کیا۔ یزیدی دوزخ والے بن گئے اور امام پاک جنت کے سردار ہو گئے۔ جس کا نصیب ہے، جس کا نصیب ہے، جس کو اللہ کی محبت ملے، سبحان اللہ، نصیب والا، قسمت والا، بخت والا، مبارک ہو، خوشخبری ہو تجھے، طوبیٰ لک، ہنیئا لک، تجھے ہزار مبارک ہو کہ ایسی اللہ کی محبت سب کو لٹا دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ حدیث ہی ایک ہی ہے، جس کی محبت ہو اس میں فانی ہوگا، غیر سے نابینا ہوگا، یہ بات ہے۔ پھر جس کی محبت ہو،
کامل پیر عالم با عمل، عالم ہو با عمل ہو، اس کی محبت نبی کی محبت ہے۔ مشائخ نقشبندیہ سبق دیتے ہیں پیر کی ایسی محبت ہو کہ چلتے پھرتے پیر آپ کے سامنے ہو، پیر کی تعریف زبان میں ہو، ہر وقت پیر کا تذکرہ ہو، پیر کی محبت میں اتنا فانی ہو جا کہ پیر کے سوا بالکل نابینا ہو جا، ہر غیر سے بہرا ہو جا۔ انشاءاللہ تجھے پیر کا سارا نور سینے میں منعکس ہوگا، پیر کو جو قرب الہی ہے سارا تجھے عطا ہوگا، پیر کے دل میں جو اچھی صفتیں ہیں سب تیرے اندر داخل ہو جائیں گی، تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، رسول اللہ کا مرغوب بن جائے گا، اعلیٰ درجہ کا انسان بن جائے گا، ولی اللہ کامل ہو جائے گا۔ بس محبت آئے گی، محبوبیت چھائے گی۔ اللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ کتابوں میں قصہ ہے البدایہ والنہایہ، یہ تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون وغیرہ موجود ہیں ان کتابوں میں۔ یزیدی لوگوں نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو پھر اس کے بعد امام پاک کے پاؤں مبارک میں جو جتیاں تھیں ان کو چوری کی، کہا کہ ان کی اب جتیاں لے جائیں، یہ بھی تو قیمتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک سے جتیاں نکالی اور ان کو چھپایا۔ دیکھ دنیا کی محبت، یہ سمجھا لو دنیا کی محبت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستار مبارک کو چھپا لیا، کہا کہ یہ بھی ایک پیسہ ہے، یہ بھی قیمتی چیز ہے، یہ بھی کام دے گا۔ دیکھ دنیا کی محبت۔ یہ وہ اب امام پاک ہیں، وہ رشتہ داروں کے حوالے ہیں، اور اس کے جسم کے کپڑے وہی اتاریں گے، وہی چھپائیں گے، نہیں۔ دنیا کی محبت اتنا زیادہ ہے کہ بالکل دماغ آؤٹ ہے اور غیر سے نابینا ہے، حق سے بالکل بہرا ہے، کچھ دماغ کام نہیں کرتا، سمجھ کام نہیں کرتا، بس شہید کیا بات ختم نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر زرے تھا، زرے سے وہ تلوار کی چوٹ نہ آئے، زرے مبارک کو بھی ان لشکروں نے اتار کر اپنے لیے چھپا لیا۔ امام پاک کے جسم پر قمیص مبارک تھی، قمیص مبارک اتاری، اس کو بھی چھپا لیا۔ سنو امام مبارک کے جسم پر جو بھی چیز کام کی تھی اس کو ان ڈاکوؤں نے، ان ظالموں نے، حریصوں نے، دنیا کے لالچیوں نے، دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے لوگوں نے اپنے لیے چھین لیا، تاکہ اس ذرے سے بھی ہمیں دنیا کا فائدہ مل جائے۔ سمجھتے ہو دنیا کا حریص کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سبحان، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، دیکھتا ہے، رب دیکھ رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے کہ دنیا کی محبت دیکھو، اللہ والوں کی مخالفت کا نتیجہ دیکھو۔ امام پاک کو تو شہادت کا ثواب ملا، امام حسین کو تو شہادت کا ثواب ملا۔ باوجود زر مبارک کے، باوجود خود کے، باوجود مکمل سلاح و ہتھیار کے، امام پاک کے جسم مبارک پر 34 چوٹیں تلوار کی تھیں اور 33 چوٹیں نیزوں کے تھے۔ نیزے جسم مبارک پر مختلف طرفوں سے لگتے رہے، زرے تھے، باوجود زرے کے کبھی کدھر سے کبھی کدھر سے 33 نشان نیزوں کے تھے اور 34 نشان تلوار کے تھے۔ تلوار تو اندر جا نہیں سکتی، پھر بھی اتنی لڑائی جاری تھی کہ زرے کے باہر سے بھی آخرکار تلوار کے نشان اندر پہنچتے گئے۔ اتنا زیادہ آپ زخمی ہوتے رہے، مگر پھر بھی میدان جنگ میں دین اسلام کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے اور جان آفرین کے سپرد کرتے رہے۔ یہ اللہ کی محبت والے ہیں اور دنیا کی محبت والے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو، پھر بھی امام حسین تو مرد تھے،
مرد کے جسم سے سامان اتارے، پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے تو حرام، ہے تو ناجائز، لیکن آگے جو ابھی بیان کروں گا اس سے تو آسان لگتا ہے۔ ظالم شیر نہیں ہوئے، یزیدیوں کا پیٹ نہیں بھرا، یزیدیوں کا جیب نہیں بھرا، ان کا حرص پورا نہیں ہوا، دنیا کی محبت والی آگ اب تک ٹھنڈی نہیں ہوئے، عورتوں کی طرف روانہ ہوئے۔ بی بی صاحبان خیمہ میں، کپڑوں کے خیمے ہوتے ہیں، خیمہ میں تھیں، ظالم خیموں میں پہنچ گئے، بی بی صاحبوں کے صندوقوں کو توڑا، صندوقوں سے کپڑے نکالے، صندوقوں سے زیور نکالے، بیویوں کے صندوقوں سے پیسے نکالے۔ دنیا کی محبت کا انجام یہ ہے کہ بیویوں کے خیموں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اے ظالموں، تمہارا کام امام پاک کو شہید کرنا ہے، بیویوں کے خیمے میں جانا ناجائز ہے، بیویوں کے کپڑوں کو چھیننا ناجائز ہے۔ کسی بھی دین میں، کسی بھی جنگ کا یہ قانون نہیں کہ عورت کے خیمہ میں جا کر ان کے کپڑوں کو چھینو، بالکل جائز نہیں۔ لیکن جب خدا ناراض ہوتا ہے، دنیا کی محبت زیادہ آ جاتی ہے، خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو پھر زیادہ نابینا ہوتا ہے، زیادہ اندھا ہوتا ہے، زیادہ بہرا ہوتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ عورتوں کے خیمہ میں جاؤ، ان کی صندوقوں کو توڑو، صندوقوں سے کپڑے نکالو اور اپنے حرص والی آنکھ کو کچھ ٹھیک کرو۔ اللہ سبحانہ، جب خدا ناراض ہوتا ہے نا پھر مہلت دیتا ہے، جب زیادہ ناراض ہونا پھر مہلت دیتا ہے۔ اگر چاہتا عذاب نازل کرتا، دیر تو نہیں تھی لیکن سبق دیا، بعد ان کے لیے سبق دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ خیال رکھنا، مال تمہارا دشمن ہے، مال تمہارا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے محروم کرے، خبردار ہونا۔ اے ایمان والو، کبھی کبھار اولاد کی محبت بھی تمہیں ہلاک کرے گی، اولاد کی محبت بھی تمہیں اللہ سے دور کرے گی۔ اولاد کی محبت، چونکہ دنیا ماں سے اللہ کو ہی کہتے ہیں، کبھی کبھی بیوی اللہ سے دور کرتی ہے، کبھی کبھار اولاد اللہ سے دور کرتی ہے، کبھی کبھار مال اللہ سے دور کرتا ہے، کوئی بھی ہو۔ یاد رکھنا ایمان والو، یاد رکھنا، تمہیں تمہارا مال اور تمہیں تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ میں نے کئی لوگ دیکھے اولاد کی وجہ سے پیر کا در چھوڑ دیا، اولاد کی وجہ سے، خود اچھے تھے، اولاد کی وجہ سے پیر کا در چھوڑ دیا۔ پیر عالم پرہیزگار، بیوی کی وجہ سے عالم پرہیزگار ولی اللہ کا در چھوڑ دیا، میں نے دیکھا۔ اللہ، اس لیے اللہ نے پہلے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جس نے ایسے کیا، مال کی پیروی کی، اولاد کی پیروی کی، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، یہ نقصان والا ہے۔ یہی لوگ خسارت والے ہیں، یہی لوگ ہلاکت والے ہیں، یہی لوگ ضلالت والے ہیں، یہی لوگ جہالت والے ہیں، یہی لوگ برباد ہیں، یہی لوگ تباہ والے ہیں۔ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ ہاں سے بیویوں کے خیموں میں آیا، صندوقوں کو توڑا، صندوق سے زیور نکالا۔ ایک اور بات بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے، میں شرمندہ ہوں کہ مسجد میں کیسے بیان کروں۔ جب خدا ناراض ہوتا ہے تو دماغ چھین لیتا ہے،
کہتے ہیں مت مارتا ہے، جب رب ناراض ہوتا ہے تو مت مارتا ہے۔ شل خدا ناراض نہ تھے، شل خدا ناراض نہ تھے مت نہ پورے۔ جب خدا ناراض ہوتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، عقل۔ جب خدا ناراض ہوتا ہے تو سمجھ چھین لیتا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے تو صحیح سوچ چھین لیتا ہے، پھر اس طرح بے وقوف بن جاتا ہے، احمق ہو جاتا ہے، بد دماغ ہو جاتا ہے، بے عقل ہو جاتا ہے، پوری زندگی بے سکون رہے گا، پوری زندگی پریشان رہے گا۔ سن لے، خدا نے فرمایا خاسرون، نقصان والا ہے، نقصان والا، پوری زندگی پریشان رہے گا، پوری زندگی خسارت میں رہے گا، پوری زندگی دنیا میں بھی آخرت میں خسارت میں رہے گا۔ نہیں سمجھتا تو آزمانا۔ اللہ کی محبت والا سخاوت میں رہے گا، اللہ کی محبت والا کرامت میں رہے گا، اللہ کی محبت والا نورانیت میں رہے گا، اللہ کی محبت والا قرار میں رہے گا، اللہ کی محبت والا سکون میں رہے گا، اللہ کی محبت والا سینہ کشادہ رہے گا، اللہ کی محبت والا بادشاہ رہے گا، اللہ کی محبت والا باغ و بہار رہے گا، اللہ کی محبت والا الہام پائے گا، اللہ کی محبت والا اللہ کا فضل دیکھے گا، اللہ کی محبت والا نعمتیں پائے گا، رحمتیں پائے گا، دولتیں پائے گا، ولایت پائے گا، شرافت پائے گا، عزت پائے گا، عظمت پائے گا، جاہت پائے گا، قیامت کے دن جنت پائے گا۔ اللہ کا پیارا جو ہوا، فرق ہے دونوں میں فرق ہے۔ ایک خسارت پائے گا اور دوسرا رحمت پائے گا۔ انارا لعنت اللہ برکفا وانارا رحمت اللہ برکفا، اس پر لعنت ہے اور اس پر رحمت ہے، فرق ہے نا۔ ایک پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور دوسرے پر رب کی رحمت برستی، فرق ہے۔ لعنت والا اور ہے، رحمت والا اور ہے، نابینا اور ہے، بینا اور ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوں گے؟ اندھا اور دیکھنے والا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تبری میں ہے بدایہ نہایہ، بحار الانوار وغیرہ میں ہے سنان بن انس نخعی، جس نے امام پاک کے سر کو جدا کیا۔ اختلاف ہے کہ یہ سنان بن انس ہے یا شمر بن ذی الجوشن ہے، اختلاف ہے کہ سر مبارک کے جسم سے جدا کرنے والا آدمی کون ہے۔ اگر شمر ہے تو اس نے جدا کر کے سنان کو دے دیا، اٹھانے والا سنان ہے۔ سنان ابن زیاد کے سامنے آیا، پھر عربی میں شعر کہا، اوکر رکابی فدتوں وذہبا انی قتلت الملک المحجبا، انی قتلت الملک المحجبا، میرے برتن کو چاندی سون سے بھر دے، درہم دینار سے بھر دے۔ پتہ ہے آپ کو، میں نے ایک بڑے بادشاہ جو کئی لوگ اس کے دربان ہیں، محافظ، باڈی گارڈ ہیں، چوکیدار ہیں، ایسے بادشاہ کو میں نے قتل کیا۔ قتل تو خیر الناس اما و ابا، میں نے اس آدمی کو قتل کیا ہے جو ابا اماں کے لحاظ سے سب لوگوں سے اچھا آدمی ہے، مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اعتراف، اقرار بھی کرتا ہے، ظالم اقرار بھی کرتا ہے، پھر گناہ بھی کرتا ہے۔ قتل تو خیر الناس اما و ابا، میں نے اس آدمی کو قتل کیا جو لوگوں میں ابا اور اماں کے اعتبار سے، ابا اماں کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا آدمی ہے۔ وَخَيْرَهُمْ اِذْ يُنْسَبُونَ نَسَبًا، اگر نسب دیکھو تو سب نسب والوں سے اچھے سے اچھا نسب والا آدمی ہے، اس آدمی کو میں نے قتل کیا ہے، پیسہ دے۔
گورنر کو کہتا ہے یہ پیسہ دے، اتنا حریص دنیا کا. سن بچپن میں یہ شعر یاد کیا. او کالرکاب فدۃ وذهبا انی قتلت الملک المحجبا قتلت خیر الناس اما وابا وخیرہم اذ ینسبون نسبا. ظالم مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اقرار بھی کرتا ہے، اور پھر بھی نعوذ باللہ امام پاک کو شہید کیا. سن لو، دنیا کی محبت نے بے ہوش کر لیا. دنیا کی محبت، خود کہتا ہے پیسہ دے، پیسہ. میں نے کام پورا کیا، پیسہ. اللہ سبحان اللہ. البدایہ والنہایہ میں ہے حضور جب حضرت امام پاک کربلا کے میدان میں آئے تو دیکھا شمر کو. شمر بڑا ظالم تھا، بد دماغ تھا، بے وقوف آدمی تھا. بد دماغ مانا اس کے اندر نرمی نہ ہو، سختی ہو، سخت دل، بد دماغ، کالے چہرے والا. اس کے چہرے میں کالاپن، سفید لکیریں تھی. وہ برس کا جو بیمار ہو، جس کو بگ کی بیماری، برس کی بیماری، داغدار، رنگ برنگ، لکیر رنگ برنگ چہرے والا. اس کو عربی میں کہتے ہیں ابلق، رنگ رنگی چہرے والا. تو امام حسین نے جب شمر کو دیکھا یہ رنگ رنگی تھا تو پوچھا کوئی لوگوں سے کہ اس کا نام کیا ہے؟ یہ جو آدمی کھڑا ہے کالے چہرے والا، گندی شکل والا، بالکل یہ سخت دل، بد دماغ آدمی لگتا ہے، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام شمر ہے. ہاں اس کا نام شمر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا. امام حسین کہتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ، کأنی انظر الى قلب ابقى یلغ فی دماء اہل بیتی. رواہ بدایہ و نہایہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابیوں سنو، گویا میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے پردے ہٹا دیے، مجھے کشف ہے، میرے دل کی آنکھیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے. کتا کأنی انظر الی کلب ابقى، لیکن وہ کتا رنگ رنگی ہے، اس کے چہرے میں سفیدی اور کالا، یہ لکیریں ہیں، کالے شکل والا، اس میں کچھ سفید نشانے تاکہ وہ زیادہ گندا نظر آئے. رنگ رنگی چہرے والا ایک کتا میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ کتا آ کر میرے اہل بیت کے خون کو چاٹ رہا ہے. وَلَغَ يَلِغُ فِي دِمَاءِ اہل بیتی، میرے اہل بیت کے خون میں اپنے زبان کو ڈال کر کتا اپنی زبان باہر نکالتا ہے، پھر وہ چاٹتا ہے. چاٹنا، ولغ عربی میں کہتے ہیں ولغ القلب، کتے کا چاٹنا. میرے اہل بیت کے خون میں اپنی زبان ڈال کر وہ اس کو چاٹ رہے ہے. کتا اور اس کا چہر ہے ابلق. یہ شخص مجھے وہی نظر آ رہا ہے جس کے بارے میں میرے رسول اللہ نے فرمایا. یہ شمر نہیں، یہ شمر وہی آدمی ہے، یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں آج سے 60 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ کالا کتا ہے، ابلق کتا ہے، میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال کر چاٹ رہا ہے. یہ وہی آدمی ہے. غور فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمر کو کتا کہا. کتا لفظ ہیں روایت کی کلبن. کأنی انظر الی کلبن، حضور نے کتا کیوں کہا؟ جاننا چاہیے کہ کتا گوشت کا حریص ہوتا ہے. کتے کے اندر 2 خراب صفتیں،
کتے میں کچھ اچھی صفتیں بھی ہیں، لیکن کتے میں دو صفتیں بہت خراب ہیں۔ ایک تو وہ گوشت دیکھتا ہے، اگر راستے پر چلے تو دائیں بائیں ہڈی تلاش کرتا ہے، گوشت تلاش کرتا ہے، جہاں گوشت دیکھے ادھر بھاگتا ہے۔ آپ کوئی چیز پھینکو سمجھے گا گوشت پھینکا گیا، ادھر بھاگتا ہے، پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر آگے دیکھتا ہے، گوشت کی تلاش میں ہر طرف دیکھتا رہتا ہے۔ یہ کتے کی صفت حریص ہے، یہ گوشت کھانے کا لالچی ہے۔ جو آدمی دنیا کا حریص ہو وہ کتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ حضور نے کسی اور جانور کا نام نہیں لیا، کتے کا نام لیا، اس لیے کتے کا نام لیا کہ وہ لوگ دنیا کی لالچ کی وجہ سے میرے اہل بیت کے دشمن بنیں گے۔ دنیا کا جو لالچی ہے وہ کتا ہے۔ ہمارے نبی کی نظر مبارک حقیقت کے موافق ہے، حضور کی دید مبارک اصل حقیقت کے موافق ہے۔ باقی کچھ کالا کچھ رنگ برنگی، وہ منافق ہے۔ شمر بڑا منافق آدمی تھا، بڑا دھوکے باز تھا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ابن سعد نے کہا کہ میں لڑائی نہ کروں، لیکن شمر نے کہا نہیں لڑائی کرنا ہے آپ کو۔ حضرت امام حسین نے سپہ سالار کو کہا کہ مجھے آپ یزید کے پاس لے چلو، ہم روبرو بات کریں گے، ہو سکتے بعد میں صلح کا کوئی طریقہ نکل آئے۔ ابن سعد کو خیال آیا کہ اچھی بات ہے، جب یہ چاہتے ہیں کہ جائیں، ہو سکتا ہے وہاں صلح ہو جائے، جنگ سے ہم بچ جائیں، ہمارے ہاتھ اہل بیت کے خون سے رنگ آلود نہ ہو جائیں۔ لیکن شمر نے روکا نہیں، کبھی نہ آگے چھوڑنا ہے نہ پیچھے چھوڑنا ہے، نہ دائیں نہ بائیں۔ یہاں سے ہٹ گیا پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ حسین اگر یہاں سے ہٹ گیا تو آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ سارے کام کرنے والا شمر ہے۔ یہ شمر بڑا ظالم ہے، یہ بڑا دشمن ہے، یہ بد دماغ ہے، بڑا بے وقوف آدمی ہے، سخت دل ہے، یہ رنگ رنگی ہے۔ کتا ہونا اس کے دنیا کی لالچ کی تعبیر ہے، رنگ رنگی ہونا اس کے نفاق، اس کے دھوکہ بازی کی حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاشفہ میں جو دیکھا حق کے موافق دیکھا، اور امام حسین اس نبی کے فرمان کو یاد کیا، کربلا کے میدان میں دوستوں کو سنایا، تاریخ والوں نے کتابوں میں لکھا، اور ایک عالم دین منبر رسول پر آج کو سنا رہا ہے۔ میں آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں، صرف سنا بھی نہیں رہا۔ دنیا کی محبت دل سے نکالیں گے، اللہ کا ذکر دل میں بسائیں گے، اللہ والوں کی محبت دل میں جگہ دیں گے۔ اللہ والوں کی محبت سے تجھے اللہ کی محبت ملے گی، اللہ والوں کی مجلس سے اللہ کا ذکر ملے گا۔ ایسی محبت پیر کی کر کہ غیر سے نابینا بن جا۔ جب نابینا ہوگا تو پھر اللہ کی ایسی محبت آئے گی کہ ماں سے اللہ سے دنیا سے نابینا ہوگا، دنیا والوں سے نابینا ہوگا۔ امام پاک کے دین پر جان اور بچے سب قربان کر کے دکھائے گا۔ پھر لوگ عجیب ہیں، جاہل پیر کے مرید، استغفر اللہ، خدا کا بندہ دماغ کر تھوڑا۔ جاہل آدمی کوئی پیر بنتا ہے جو نہ قرآن جانے، نہ نبی کی حدیث جانے، نہ شریعت جانے۔ پیر وہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہو، پیر وہ ہے جس کے پاس سنت رسول اللہ کی خبر ہو، پیر وہ ہے جو نبی کا نائب ہو، پیر وہ ہے جو امام پاک کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ زبان سے امام حسین کی تعریف، زبان سے بس، امام حسین کی زندگی کی خبر نہیں، امام حسین کی زندگی کی طرح عمل کرتا نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کا دن ہے، سن 61 ہجری ہے، محرم شریف کی 10ویں تاریخ ہے، اور جمعے کا دن ہے، جمعہ۔ آپ نے فرمایا ظہر کی نماز ہے، ہم مسافر ہیں، ظہر کی نماز تو پڑھنی ہے، مسافر ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ جان جائے تو جائے، بچے جائیں تو جائیں، مگر میرے محبوب کا سجدہ نہ جائے۔ ادھر اگر دنیا کی محبت ہے تو یہاں اللہ کی محبت ہے۔ اب نماز مجبوری ہے، جنگ کی حالت ہے، نماز میں کھڑے ہو جائیں، ہمیں تلواروں سے مار دیں، کوئی بات نہیں۔ اذان ہوئی ہے، تکبیر ہوئی ہے، صفیں بند گئی ہیں، امام حسین امام بن گئے ہیں، اور پیچھے اہل بیت یار مقتدی بن گئے ہیں۔ کربلا کے میدان میں نماز شروع ہے۔ یہی محبت والے فقیر، آپ بتا آپ کی محبت کتنی ہے اللہ سے؟ آپ کی محبت نماز سے کتنی ہے؟
آپ کی محبت اللہ والوں سے کتنی ہے؟ اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کی جاتی ہے. جس کی محبت اللہ سے ہے اس کی محبت اللہ والوں سے ہے. سچے اللہ والے، سچے اللہ والے، جھوٹے نا. داڑھی بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ بھی پیر ہے کوئی جس کی داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرح نہیں؟ ہاں عام آدمی تو خیر پھر بھی کہتے ہیں میں گناہگار ہوں، چل جائے گا. پیر کیسے بنے گا؟ آپ اس کو لفظ پیر کیسے کہتے ہیں؟ اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ عجیب ہیں. اللہ کا بندہ ائمہ اربع، چاروں امام اسلاف سے لے کر یہاں تک جتنے اکابرین گزرے سب نے یہی فتویٰ دیا کہ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صفت مبارک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سینہ کو بھری رہتی تھی. حضور کو داڑھی تھی. 1.25 لاکھ نبیوں نے داڑھی چھوڑی. یہ فطرت ہے، فطرت میں شامل ہے. لیکن پھر بھی پیر کو داڑھی نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں، کہتے پیر ہے. خبردار. یہ دوسرا دھوکہ ہے. دنیا کی محبت کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے پیر جیسے بھی ہو کہتے میرا پیر غوث ہے. یہ بھی آپ بھی تو پھر گویا دنیا کے لالچی ہو گئے، آپ حدیث ہو گئے، یزیدی رنگ میں آپ آ گئے، یزیدی رنگ میں آ گئے. آپ نبوی رنگ میں آ جائیں، شرعی رنگ میں آ جائیں، اسلامی رنگ میں آ جائیں، قرآن مجید والے رنگ میں آ جائیں. شیطان کے رنگ میں نہیں، نفس کے رنگ میں نہیں، جاہلوں کے رنگ میں نہیں، اسلام کے دشمنوں کے رنگ میں نہیں، یہود نصارہ کے رنگ میں نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہوں. اللہ قربان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کربلا کے میدان میں نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی با جماعت. نماز با جماعت، یہ ہے اللہ کی محبت والا جوان. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. مطلب حسین کے اندر میرا خون ہے، حسین کے گوشت میں میرا گوشت ہے، اس کے خون میں میرا خون ہے، اس کے دل میں میرا نور ہے. تو میں جیسے اللہ کا ہوں، جان دے سکتا ہوں مگر اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، تو حسین بھی جان دے گا مگر اپنے میرے رب کو نہیں چھوڑے گا. حسین منی وانا من حسین. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین کے اندر میرا نور موجود ہے. جس طرح میرا خون موجود ہے اسی طرح محبت والا نور بھی موجود ہے. جس طرح میں اللہ کی محبت میں سچا ہوں اس طرح حسین بھی اللہ کی محبت میں سچا ہے. جان دے گا مگر اللہ کا فرمان نہیں چھوڑے گا. یہ حسین. اللہ کی محبت پیدا کریں، ذکر زیادہ کریں، نماز سے محبت کریں، شریعت کا جو حکم سنیں اس پر عمل کریں. یہ دولت آپ کو اللہ والے عالم پرہیزگاروں کی صحبت میں ملے گی. یہ دولت آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں ملے گی. اللہ والوں کی صحبت کو غنیمت سمجھیں، ان کی صحبت کو اپنے ایمان کی تازگی سمجھیں. بری صحبت سے بچیں، دنیا داروں کی محبت سے بچیں، جو دنیا کی محبت والے ہیں ان کی محبت سے بچیں. مجبوراً اگر مجبوری ہے تو مجبوری کے تحت وہاں چند منٹ گزاریں، پھر علیحدہ ہو جائیں. آپ کا دل اللہ والوں سے، آپ کا دل رسول اللہ سے، آپ کا دل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کا دل اللہ ذوالجلال والاکرام سے. باقی سارے کام اللہ کے لیے. کتاب میں ہے کہ کوفے کا جو گورنر تھا ابن زیاد، اس کی آرڈر سے سارا کام ہو رہا تھا. یزید شام میں تھا، کوفے میں جو گورنر تھا وہ ابن زیاد تھا. اس گورنر نے لشکر بنایا، اس کا سردار ابن سعد بنایا. تو آرڈر سارا ابن زیاد کا ہے. یہ لشکر سارا پہلے ابن زیاد کے پاس آیا اور ابن زیاد کی حکم سے سارا کام ہوتا رہا. یہ بھی بڑا ظالم، سخت دل، بد دماغ، اہل بیت کا دشمن تھا. خدا کا اس پر غضب تھا. 6 سال کے بعد یہ بھی قتل ہوا. امام پاک سن 61 ہجری میں شہید ہوئے.
تو 67 منا 60 اور 7 تو 6 سال کے بعد ابن زیاد بدست ابراہیم نخعی قتل ہوا. جب یہی گورنر ابن زیاد قتل ہوا تو اس کا سر اسی وقت کوفے میں پہنچا. اور بھی سر تھے چونکہ جنگ میں کئی آدمی مر گئے تو یہی گورنر ظالم ابن زیاد اس کا سر بھی کوفے میں پہنچ گیا. جب سر سارے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ نے یہ نظام دکھایا, امام پاک کی شان کو ظاہر کیا. تو دور سے ایک سانپ بھاگتا ہوا آیا, بھاگتا بھاگتا یہ جو سر رکھے تھے سروں کے اندر پھرتے پھرتے سیدھا آ کر ابن زیاد کے ناک میں داخل ہوا. اسد الغابہ دیگر کتب میں موجود ہے. سانپ سروں میں پھرتے پھرتے ابن زیاد کے ناک کے سوراخ نتنوں میں داخل ہوا. زور دیتے دیتے پھر اندر جا کر منہ سے باہر نکلایا. جب سانپ لوگوں نے کہا کہ سانپ ہے لوگ ڈر کے بھاگے. دیکھا سانپ پھرتے 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 اگر ابن زیاد کے منہ میں, سب نے کہا سبحان اللہ, امام پاک کو اس نے شہید کرایا. نتیجہ یہ نکلا اللہ نے اس کو دنیا میں خوار و ذلیل کیا. خود بھی قتل ہوا اور ذلیل بھی ہوا. سانپ واپس گیا, تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ واپس. کوئی یوں نہ کہے کہ اتفاقی ہوا, کبھی ہوتا کہ اتفاق میں سے ہو گیا. علاقے میں سانپ تھا, وہ آیا, سانپ گیا, دوبارہ پھر واپس. سمجھے سانپ لوگ بھاگ گئے. تو دوبارہ پھرتے پھرتے ابن زیاد کے منہ میں داخل ہوا. دب دیتے اندر گیا, پھر ناک سے باہر آیا. لوگوں نے کہا توبہ, اللہ رحم کرے. پھر نکل گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا. لوگوں نے کہا سانپ ہے. پھر آیا, اس کے ناک میں داخل ہوا. 3 بار سانپ آیا گیا. ابن زیاد کے ظلم, اس کی دنیا کی محبت, اس کی منحوسی, ان کی بدبختی, ان کی احمقانہ عمل کو ظاہر کیا گیا کہ یہ خدا کے نزدیک ذلیل و خوار آدمی ہے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنے کا آرڈر پختہ صادر کیا. میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی, یہ واقعہ سنایا. میں آپ کو ایک اور راز بتاتا ہوں. بھئی جانور تو بہت ہیں, کوئی اور جانور کیوں نہیں آیا؟ نور کیوں نہیں آیا؟ گوہ کیوں نہیں آیا؟ شیر کیوں نہیں آیا؟ چھتا کتا, بگولا کتا کیوں نہیں آیا؟ جانور تو اور بھی ہیں, ذلیل کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں, لیکن یہاں سانپ آیا. اس میں کیا راز ہے؟ یہ راز آپ کو سمجھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو دنیا کا لالچی ہے, یہ دنیا سانپ کی مثل ہے. حدیث مبارک میں ہے جو آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے, دنیا کی محبت ہے, دنیا کے حرص کی زکوٰۃ ادا نہ کرے, قیامت کے دن وہ مال سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں لپٹ جائے گا. اس کے گلے کو ڈستا رہے گا, پورے جسم میں پھرتا رہے گا. دیکھا آپ نے, جو دنیا حرص کی وجہ ہے وہ دنیا سانپ بن گئی. ابن زیاد نے مال سے محبت کی, وہی مال اس کا سانپ بن گیا. چونکہ وجہ اصل مال کی محبت ہے, اس مال کی محبت نے اس کو ہلاک کر دیا. اس کی مناسبت سانپ سے زیادہ بہتر تھی. سانپ زہریلا جانور ہے, سانپ خطرناک جانور ہے, سانپ سے لوگ بہت ڈرتے ہیں. ذلیل اور خوار کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. تو رب تعالیٰ نے حرص مال کی مناسبت سے حقیقت کے موافق سانپ کو یہاں بھیج دیا. فرمایا قیامت کے دن بھی دنیا کی محبت کے نتیجے میں سانپ ڈستا رہے گا. وہی حقیقت دنیا میں بھی ظاہر ہو. جب خدا زیادہ ناراض ہوتا ہے تو دنیا میں بھی سزا بھیجتا ہے, دنیا میں بھی بدلہ دے دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سانپ بھیج دیا اور ابن زیاد کو دنیا میں خوار و ذلیل کیا گیا. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت, فضیلت, عزت, ولایت, کرامت, مرتبت کو ظاہر کیا گیا کہ امام حسین جنتیوں کے سردار ہیں. یزید اور ابن زیاد اور اس کے دشمن دوزخی کے سردار ہیں. اور ہمیں سبق یہی ملا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ایک عالم پرہیزگار کی صحبت ملے,
امام پاکوں کے پیروی کرنے والے جوانوں کی مجلس ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم ہو، پرہیزگار ہو، صاف دل ہو، یہ میری اہل بیت ہے۔ حدیث ہے، یہ میرا اہل بیت، یہ میری آل ہے۔ میرا حقیقی آل وہ ہے جو میرے طریقے پر چلنے والا ہو، میرے فیوزات کو پانے والا ہو، میرے علم کو لے کر اس پر عمل تقوی کرنے والا ہو۔ کل تقی و نقی فہو عالی، جو پرہیزگار ہوگا، جو پاکیزہ دل ہوگا، پرہیزگار وہی ہوگا جو عالم بھی ہو، عالم پرہیزگار ہو، عالم باعمل ہو۔ نقی بڑھا کر صاحب دل کہہ دیا، تقی بھی ہو نقی بھی ہو، میرا آل ہے۔ اور قیامت تک نبی کے یہ آل ہوتے رہیں گے، علماء اولیاء آتے رہیں گے، ان کی صحبت بڑی غنیمت ہے، ان کی خدمت جنت کا ذریعہ ہے۔